کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ اصل ذمہ داری ہر نبی کی اپنی امت کے اعتبار سے یہ ہوتی تھی، اپنی امت کی ہر فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے نکال کر اللہ کی اطاعت و بندگی پہ کھڑا۔ یہ ذمہ داری ہر نبی کی اپنی پوری امت کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی، عمومی نبی، عالمی نبی اور عمومی نبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب سنت ہے، خوب دھیان سے بات سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چار قسم کی حد بندی ہوتی، زمانہ محدود ہوتا کہ آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک کام کرنا، آپ کی محنت یہاں سے لے کے اگلے نبی کی آمد تک ہو، زمانہ محدود ہوتا، علاقہ محدود ہوتا تھا، کتنے علاقے میں آپ کو محنت کرنا، زمانہ محدود ہوتا، علاقہ محدود تھے، افراد محدود تھے، کتنے افراد پر آپ کو محنت کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 پر آپ کو محنت کرنا، زمانہ محدود، افراد محدود، علاقہ محدود اور محنت محدود۔ کیا آپ کی محنت کا مطلب ہے اگلے نبی بھی محنت دے سکتا ہے، اگلے نبی کی آمد ہو جائے گی آپ کی محنت ختم۔ چار حد بندی اللہ تبارک تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ رکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے چاروں حدیں ختم کر۔ آپ کا علاقہ محنت کا، ساری دنیا آپ کی محنت کا علاقہ، آپ کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، خاتم النبیین ہے، علاقہ سارا آنا، زمانہ قیامت تک، افراد بے شمار قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے ذمہ دار آپ۔ علاقہ لا محدود، زمانہ لا محدود، افراد لا محدود، علاقہ لا محدود، زمانہ لا محدود، افراد لا محدود، محنت لا محدود۔ اور عمر شریف انتہائی محدود 23 سال کی، عمر شریف انتہائی کتنے سال کی؟ 23 سال پورا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا، آپ دنیا سے پردہ فرما، اور پورا علاقہ، پورا زمانہ، پوری دنیا قیامت تک کے آنے والے افراد کی ہدایت اور ان کو گمراہی سے بچانا، ان کو اللہ کا تعارف کرانا، ان کو اللہ کے اطاعت بندگی میں کھڑا کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا۔ اللہ نے نبیوں والی ذمہ داری ہر امت، ہر مسلمان، ہر مرد عورت کی جانب منتقل کرنا، نبیوں والی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو جو پورا کریں گے، اس ذمہ داری کو جو پورا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا اکرام اسی طرح فرمائیں گے جیسے نبیوں کا اکرام اللہ فرمائے۔ علامہ ابن کثیر نے یاد کے بات سن، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر حدیث قدسی نقل کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اس امت کے تعلق سے میں امت بنانے والا آتیتم الفرائض والنوافل مثل الانبیاء، میں ان کو اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری، اجتماعی انفرادی کام، اپنی ذات میں دین کو زندہ کرنا، اپنی ذات میں اللہ کی اطاعت بندگی قائم کرنا، اور پورے عالم میں اللہ کی اطاعت بندگی کو زندہ کرنا، اور پورے عالم میں بسنے ہوئے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا۔ اللہ فرما رہے اے بھائی بات مت کرو، توجہ سے بس، پورے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا۔ اللہ ارشاد فرما رہے میں ان کو ایسے ذمہ داری عطا فرماؤں گا جیسے ذمہ میں نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ آتیتم الفرائض والنوافل مثل الانبیاء، اجتماعی انفرادی ذمہ داری ایسی ہوگی جیسے ذمہ نبیوں کو۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْدُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس امت کے افراد مرد عورت اپنی ذمہ داری پوری کر کے واپس آئیں گے۔ وَنُورُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، ان کے چہروں پہ ایسا نور ہوگا جیسے نبیوں کے چہروں پہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے چہرے جیسے حشر کے میدان میں جس نورانیت کے ساتھ چمک رہے ہوں گے، انبیاء کی طرح ہر وہ مسلمان مرد عورت جو اپنی جان و مال زندگی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیں گے، اپنی جان و مال کو بے قیمت کر کے
دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا اپنی زندگی کا مقصود بنائیں گے، ان کے چہرے میں نبیوں کی طرح چمک رہے۔ مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی ذاتی نہیں، مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی ذاتی نہیں ہے، مسلمان کی ذمہ داری پورے عالم کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء کی طرح بتایا، ایک جسم کے اعضاء کی طرح بتایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المسلمون فیما بینہم کاعضاء جسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ بدن کے ایک حصے میں زخم، پیر کے انگوٹھے میں زخم، پیر کے انگوٹھے میں زخم، اگر اس کا علاج و معالجہ نہیں کیا گیا، پیر کے انگوٹھے کا زخم پورے بدن کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں کوئی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان مل کر اس کو اگر اللہ کے اطاعت اللہ کے اطاعت زندگی پہ کھڑا نہیں کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت نافرمانی سے نہیں روکیں گے، ایک آدمی کے بے دلی کے آنے والا عذاب پوری امت کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی۔ ہم سب ذمہ دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا، مسلمان کا افضل امت ہونا عبادات کی وجہ سے نہیں، مسلمان کا افضل امت ہونا انفرادی یا خلوت کے مجاہدت کی وجہ سے نہیں، مسلمان کا افضل امت ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمان کا افضل امت ہونا آخری امت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمان کو افضل امت ہونے کی وجہ صرف دعوت ہے۔ اگر مسلمان دعوت اللہ کا اہتمام نہیں کرے گا، مسلمان اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نہیں پھرے گا، یہ اپنی تنہائی کے ساری عبادات کے ساتھ اللہ کے نزدیک افضل امت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر ہم صحابہ دعوت کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم دعوت کے بغیر اللہ کے نزدیک افضل امت نہیں ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنے تعلق سے فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت عمر اپنے تعلق سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں بغیر دعوت کے ہم لوگ افضل امت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان بغیر نقل حرکت کے بغیر دعوت کے اپنے آپ کو افضل امت سمجھتا ہے۔ اس امت کے افضل امت ہونے کی وجہ صرف دعوت رکھنا ہے، اس امت کا افضل امت ہونے کی وجہ صرف نقل حرکت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اتنی قربانی دلوائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان کی جان و مال زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ خدا کا، سب سے بڑا مسئلہ۔ لوگوں توجہ سے بات سننا، مسلمان کے جان و مال جتنا اللہ کے دین پر لگے گا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگے گا۔ ہماری بات پہ غور کرنا، لفظ لفظ پہ غور کرنا۔ مسلمان کی جان و مال زندگی جتنا اللہ کے دین پہ لگے گی، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا اپنے ذمے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ اپنے ذمے دیں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، دین کے کام کو کرنے کے لیے اسباب جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، دولت جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، دنیا بٹورنے کی فکر کرتے ہیں۔ شیطان نے یہ وسوسہ دلوں میں ڈالا ہے، ہم بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بیرون جائے، ہم بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بیرون جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام یہ ہے جس سے کام لینا طے کر دیتے ہیں اس کی دنیا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام سنیے، اللہ کی سنت عجیب ہے، اللہ کی سنت عجیب ہے۔ اللہ جس سے کام لینا طے کر لیتے ہیں اس کی دنیا کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسباب اور چیزوں کے اعتبار سے اس کو اتنی تنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا والے سمجھ لیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پہ، اسباب کی بنیاد پہ نہیں۔ کہاں پر موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی زندگی گزار رہے ہیں، فرعون کے محل میں بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک نے کام لینے کا فیصلہ کیا، شہزادے کی زندگی سے نکالا، بکری کا چرواہا بنا دیا، محل سے نکالا، جنگل میں پہنچا دیا، کہاں تو چپراسی اور فوج ان کے سامنے گھوم رہے ہیں اور کہاں بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ 10 سال کا زمانہ ایک جبے کے اندر گزارا ہے، رات کا بستر ہے، دن کا کرتا ہے، کام لینا طے کیا ہے، اللہ نے شہزادہ نکال کے چرواہا بنا دیا۔
قیامت تک دنیا والوں کو سمجھایا ہے کام لینے کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اسباب نہیں ہے، اسباب کو اللہ دیں گے، اسباب کو اللہ دیں گے، اسباب کو اللہ دے دیں گے۔ مسلمان تو اپنی جان مالی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ جن لوگوں کی جان مال زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنے میں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگ جاتی ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا اپنے دل میں لے لیتے ہیں۔ ہماری بات پہ غور کرنا، توجہ سے بات سننا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی محنتیں قبول ہو جاتی ہیں، مسلمان مرد عورت اپنی جانی مالی قربانی دیتے ہوئے اس سطح کو پہنچ جاتا ہے جو سطح اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ضرورتوں کا پورا ہونا نہیں، ضرورتوں کا پیدا ہونا بند کر دیتے ہیں۔ ضرورت کا پورا بلکہ ضرورت کا پیدا ہونا بند کر دیتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت کیونکہ بھوک لگتی ہے، اور اگر ہمیشہ کی سیرابی ہو جائے تو کھانے کی کیا ضرورت؟ پیاس کی ضرورت کیوں ہے کہ بھوک لگتی ہے، اور ہمیشہ کے اللہ پاک سیرابی کر دے تو پانی کی کیا ضرورت؟ دواؤں کی ضرورت کیوں ہے کہ بیماری آتی ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ کی صحت دے دے تو پھر دواؤں کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم دین کی محنت کا حق ادا کر دو، تم دین کی محنت کا حق ادا کر دو، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے مزے دنیا میں چکا دے۔ تم دین کی محنت کا حق ادا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی نعمتوں جنت کی نعمتوں کے مزے دنیا میں چکا دیں گے۔ میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، آپ اس بات کو محفوظ کریں، مسلمان کی جان میں، مال میں، اسباب میں، اولاد میں، گھر کاروبار میں، اور مسلمان کی حاجتوں میں جتنی آفتیں بلیات اور مصیبتیں آ رہی ہے، اس سب کی وجہ یہ ہے مسلمان کا جان مال زندگی اللہ کے دین پہ نہیں لگا، خواہشات پہ لگا، منمانی پہ لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، صحابہ کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے، صحابہ کی مشقتوں کو دور کرنے کے لیے، صحابہ کی غربتوں کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا کی جانب متوجہ نہیں کیا، اسباب جمع کر کے نہیں دیے، زمین کے خزانے ان کے سامنے نہیں ڈالے، جبرائیل صلاۃ والسلام بلا کر آسمان کی کنجیاں ان کے حوالے نہیں کی، بلکہ اسی فقر و غربت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں ایسے بھوک کی حالت میں نکلتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہوتا تھا، بھوک کی شدت سے۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے کا مسلمان تو معمولی اعضاء کی بنیاد پر، آثار بھی نہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں نکلنا پیچھے کر دیتا ہے۔ میرے بات پہ غور کرنا، جس عذر کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں نکلنا پیچھے کر رہے ہیں، اللہ پاک اس عذر کی انتہا میں پہنچے ہوئے صحابہ حشر کے میدان میں سامنے کھڑا ہے۔ تم نے بیماری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا پیچھے کیا، دیکھو فلاں صحابی ہے ایسے بیماری کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، تم نے قرضوں کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑا ہے، فلاں صحابی ہے اتنے قرضوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے والد کی شہادت ہو گئی ہے، میری والدہ بیوہ ہو چکی ہے، 8 نوجوان بہنیں میرے پیچھے، میں تنہا ایک بھائی ہوں، 8 بہنوں کی نکاح کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور میرے والد کے دل میں یہود سے اتنا بڑا قرضہ ہے، اگر میں اپنے باپ کی ساری آمدنی اپنے باپ کے قرضے میں لے دوں، ایک کھجور بھی میرے گھر پہ نہ لے جاؤں تو میرے باپ کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حالات ہے۔ عجیب بات سنو، صحابہ اپنے حالات پیش کرتے تھے اپنے آپ کو قبول کروانے کے لیے، ہم لوگ اپنے حالات پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ صحابہ ہمیں فرق ہے، صحابہ اپنے حالات کا اظہار کرتے تھے اپنے آپ کو کھپانے کے لیے، ہم لوگ اپنے حالات کو ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اپنے سارے حالات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے، کرنا کیا ہے؟ جابر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے اعلان فرمایا ہے احد کے بعد حملہ و نصرت کا تقاضا ہے، احد کے بعد حملہ و نصرت کا تقاضا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ساری ترتیب نئے لوگوں کے لیے، ساری ترتیب نئی مستورات کے لیے، پرانے مردوں کے لیے، پرانی مستورات کے لیے کسی ترتیب کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانی مستورات کو تقاضا دیکھیں گے، مشورہ دیں گے، کیا دیکھیں گے؟ تقاضا اور مشورہ دیں گے۔ پچھلے ہفتے سے روزہ لگا کر آئے، آئندہ ہفتے سے روزہ کی جماعت بن گئی، مستورات کی کوئی لے کر جانے والا نہیں ہے، تقاضا آ گیا، مشورے سے کیا ہوا فوراً چلے۔ پچھلے مہینہ عشرہ لگا کر آئے مستورات کا،
اگلے مہینے میں جماعت تیار ہو گیا، اشرے کی مصنوعات کی کوئی لے کر جانے والا نہیں ہے، پرانی مصنوعات تیار ہے، تقاضا آ گیا ہے، مشورہ ہوگا فوراً چلے جاؤ۔ سال میں تقاضے کے پرانے جوڑے 4 مرتبہ اشرے لگا سکتے، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اشرے لگا سکتے۔ پرانے جوڑے ترتیب پرانے جوڑوں کے واسطے نہیں، ساری ترتیب نئی مستورات کے لیے ہے، اور یہ ترتیب قربانی کی ابتدا ہے، قربانی کی انتہا نہیں۔ یہ ترتیب قربانی کی ابتدا ہے، قربانی کی انتہا نہیں ہے۔ قربانی کی انتہا تو اس سطح پر پہنچتا ہے جس سطح پہ صحابہ کرام تھے، صحابیات کی۔ ہر صحابی کے دل میں سب سے بڑی تمنا تھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے۔ ہر صحابیہ کی سب سے بڑی تمنا تھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اللہ کے راستے میں لے چلے، لعل اللہ یرزقنا الشہادہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ مذکورات کی تمنائیں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی، صحابیات کی تمنائیں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی۔ ام عطیہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل چکی ہوں۔ ام سنین فرماتی ہے، انصار کی عورتیں بار بار اپنے شوہر و محرم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھی۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر، صحابیات کا عام مزاج تھا اپنے مردوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی حیات میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا عام مزاج۔ جو مسلمان مرد مستورات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جو مسلمان مرد مستورات کے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مستورات کا جتنا خروج ہوا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، ان سارے خروج کی حقیقت میں انکار کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے مستورات کو اپنی محنت میں شریک کیا۔ پہلے دن سے سب سے پہلی جماعت حبشہ روانہ ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں موجود ہیں۔ دوسری جماعت حبشہ روانہ ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں موجود ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کسی زوجہ مطہرہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کا آخری سفر ایسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ تمام ازواج مطہرہ شریک ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیے کہ دین کو زندہ کرنے کی جتنی ذمہ داری مردوں کے ذمہ ہے، دین کو زندہ کرنا اتنی ذمہ داری مستورات کے ذمہ ہے۔ بلکہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اچھی طرح اس بات کو محفوظ کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے مستورات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کو، مستورات کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو مردوں کے نکلنے کی طرح اہم نہ سمجھنا، یہ امت کے مرتد ہونے کا ذریعہ۔ امت مرتد اسی لیے ہونے، ارتداد اسی لیے آ رہا ہے مستورات میں، مردوں میں ارتداد اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم نے مستورات کے خروج کو اہمیت نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جانے قربانی، مالی قربانی عورتوں سے، کس سے لیے؟ عورتوں سے لیے، اپنا سارا مال قربان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت عورتوں کی ہے۔ قیامت تک آنے والے مردوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان عورت کا جان و مال زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کا ہے۔ میں نے بات عرض کی پہلے، جو آزار ہمارے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنیں گے، جن آزار کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے۔ ان آزار کی انتہا پر پہنچے ہوئے صحابہ اپنے آزار کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں پھرتے تھے، اللہ حشر کے میدان میں کھڑا کر دیں گے۔ میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے کسی عذر کی بنیاد پر نہ نکل کر اپنے آپ کو سب سے بڑا معذور سمجھ رہا ہے، اپنے عذر کی بنیاد پہ نہ نکلنے کی وجہ سے حشر کے میدان میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم سمجھے گا۔ کہ صحابہ موجود ہے، بیماریوں کے ساتھ، فقر کے ساتھ، غربت کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، قرضوں کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ، کنگڑے پن کے ساتھ، بولے پن کے ساتھ، ہر حال میں اللہ کے راستے نکلنے والے صحابہ موجود۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے میں لوگ رائے دیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صحابہ رائے دیا کرتے تھے اپنے آپ کو کھپانے۔ مسلمہ کتاب کا فتنہ، مسلمہ کتاب کا فتنہ کھڑا ہوا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو گئی۔ ابوبکر صدیق نے مقابلہ کیا، ان سے جماعت روانہ کی گئی، اپنی فوج کو لے کر بڑے پہاڑ پر قلعے میں جا کر چھپ گیا۔ 2 لاکھ کی فوج ہے، قلعہ پہاڑ کے اوپر ہے، قریب جو جاتا تھا اس پر آنکھ کا گولا پھینکا جاتا تھا، جل کے راس ہو جاتا تھا۔ اس فتنے کو ختم کرنا ضروری۔ ایک صحابی
برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے ان کا نام رکھا تھا مہلکۃ من المہالک، ہلاکتوں میں ایک ہلاکت ہے، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے اور صحابہ کے اندر ایک فرق کو ارشاد فرماتے تھے، توجہ سے بات سننا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اور صحابہ کے لوگوں میں صحابہ میں ایک فرق ارشاد فرماتے تھے۔ مولانا فرماتے تھے صحابہ کی زندگی اور جان و مال کی بے قیمت ہونے میں ان کی نگاہوں میں ان کا جان و مال بے قیمت ہو گیا، ساری دنیا میں دین زندہ ہو گیا۔ ہمارے نگاہوں میں ہمارا جان و مال بے قیمتی بن گیا، ساری دنیا سے دین مل گیا۔ ایک فرق ہے ہمیں صحابہ کی نگاہوں میں اپنی جان و مال بے قیمت ہو چکی تھی، ساری دنیا میں دین زندہ ہو گیا۔ ہماری نگاہوں میں اپنی جان و مال قیمتی بن گیا، ساری دنیا سے دین مل گیا۔ حضرت فرماتے تھے برا کو پیچھے رکھنا، مہلکۃ من المہالک، ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس زمانے کا مسلمان جان کی پرواہ کرتے ہوئے دین کو برباد کرتا ہے، خواہشات کی پرواہ کرتے ہوئے دین کو برباد کرتا ہے۔ شادی بیاہ پہ لاکھوں لگ رہا ہے، شادی بیاہ پہ لاکھوں لگ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں۔ میوات میں چل رہے ایک علاقے میں سفر ہو رہا تھا، بڑی شادی ہو رہی تھی، کتنا خرچہ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے کے خرچے کے نکاح میوات میں، دلی میں، پتہ نہیں کہاں، مہاراشٹر میں، ایم پی میں، اپنے قریب میں جا کر دیکھے، خواہشات اور منمانی پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں۔ مسلمان اللہ کے دین کا جان و مال لگانے کے لیے پریشان ہے، کہاں سے جائے؟ میں نے ایک بات عرض کی اور بڑا ابن مالک کہنے لگے کہ فتنہ ختم کرنا ضروری، کیسے ختم کیا جائے؟ دروازہ بند ہے، دشمن گرے میں محفوظ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر دشمن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بڑا ابن مالک کہنے لگے امیر صاحب ایک گوفن بناؤ جس میں کسی آدمی کو رکھ کے زور سے گھما کر دیکھا جائے، وہ قلعے کے اندر جا کے گرے گا اور وہ جا کے دروازہ کھل جائے گا، ہم بالکل کنارے کھڑے رہیں گے، دروازہ کھلتے ہی قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور ساری فوج کو ختم کر دیں گے۔ 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ امیر صاحب نے کہا رائے تو بہت اچھی ہے، کرے گا کون؟ رائے تو بہت اچھی ہے، کرے گا کون؟ حضرت برا کہنے لگا امیر صاحب اپنے لیے رائے دی ہے، دوسروں کے واسطے نہیں دی۔ ہم دوسروں کے لیے رائے، دوسروں کی بنیاد بنا کے رائے دیتے ہیں، صحابہ اپنی شہادت کو بنیاد بنا کے رائے دیتے ہیں، صحابہ اپنی شہادت کو بنیاد بنا کے رائے کہ اپنے لیے رائے دی۔ گوفن بنایا گیا، اس میں بٹھایا گیا، گھما کے دیکھا گیا، قلعے کے اندر گرے ہیں، 2 لاکھ کی فوجوں کی تلوار اور خنجر کا مقابلہ کیا ہے، لیکن دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ کی شان، یہ دروازے کے اس طرف یہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے دوسرے طرف پوری فوج کھڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی فوج سب سے آگے خالد کا گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ جیسے دروازہ کھلا یہ زمین پر گرے ہیں، حضرت خالد کے گھوڑے کا پیر ان کے گال پر پڑا ہے، ان کے گال کو پھاڑ کر وہ دوسری طرف نکلا، زمین کے تیور بن گئے، لیکن دنیا سے فتنہ ختم۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمومی ہدایت کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کے نزدیک اپنے جان و مال کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ حضرات کو توجہ، اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول کروانا چاہتے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ عمومی ہدایت کا سبب ان لوگوں کو بناتے، اللہ تبارک تعالیٰ امت کی عمومی ہدایت کے سبب ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کے نزدیک اپنی جان بے قیمت ہو جائے، اپنا مال بے قیمت ہو جائے، اپنے اہل و عیال بے قیمت ہو جائے، اور اس کے بدلے میں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہ چاہے۔ ان سے اللہ کا جان بے قیمت ہو گئی، مال بے قیمت ہو گئے، اہل و عیال بے قیمت ہو گیا، اس قربانی کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں؟ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے شعرا بنایا جائے۔ اس سے گندا جذبہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر ایک قربانی اس سے دی ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے شعرا بنایا جائے، میرا کوئی مقام مرتبہ ہو جائے، لوگ میرے پیچھے چلنے والے بن جائے۔ صحابہ اپنے قربانیوں پر تو اپنا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اخلاص اللہ کے لیے کرنا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ بڑے بڑے آزار کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے۔ ہم اپنے آزار پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صحابہ اپنے آزار پیش کرتے تھے اپنے آپ کو کھپانے کے لیے۔ اللہ جابر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کی شہادت ہو چکی ہے، اس صدمے سے دل ٹوٹا ہوا ہے، ماں بیوہ ہو چکی ہے،
8 بہنوں کی نکاح کی فکر سے طبیعت بوجھل ہو چکی ہے. یہود کا اتنا بڑا قرضہ ہے, اپنے باپ کی ساری آمدنی بھی دے دوں گا, ایک کھجور بھی اپنے گھر واپس لے کے نہ جاؤں تو قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے, اور میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اعلان فرمایا ہے ہمراہ الاسد کے تقاضے میں وہ جائے گا جو احد میں شریک تھا. میرے والد احد میں شریک تھے, ان کی شہادت ہو چکی ہے, ان کے بدلے مجھے قبول کر. آپ اسلام نے قبول فرمایا, تقاضا پورا ہوا ہے, اب اللہ کی مدد آئی ہے. دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, توجہ سے بات سننا. ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. جو لوگ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پہلے, دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پہلے اپنے مسائل کے حل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرتوں کو نازل کروانا چاہتے ہیں, وہ اللہ کے ضابطوں کو بدلنے کی فکر میں لگے, وہ اللہ کے ضابطوں کو بدلنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ اپنا ضابطہ کبھی نہیں بدلیں گے, اللہ اپنا ضابطہ کبھی نہیں بدلیں گے. کسی نبی کے ساتھ, کسی صحابی کے ساتھ اللہ نے کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ تمہارے مسائل پہلے حل ہوں گے, تم تقاضے بعد میں پورا, تمہارے قرضے پہلے ادا ہو جائیں گے, تم بعد میں قربانی دینا, تمہارے بیوی بچوں کا انتظام پہلے ہو جائے گا, تم قربانی بعد میں دینا. یہ اللہ کی ترتیب ہے ہی نہیں. اللہ کی ترتیب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پہلے آپ مجاہدہ قربانی کرو, اللہ اپنی نصرتوں کا نزول بعد میں کرے. جو اس بات کے منتظر ہیں کہ پہلے میرے مسائل حل ہو جائیں, پہلے میرا قرضہ ادا ہو جاوے, پھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلوں گا, وہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کو بدلنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں, اور اللہ اپنا ضابطہ کبھی نہیں بدلے. تقاضا پورا ہوا, اب اللہ کی مدد آ گئی. تقاضا پورا ہوا, اب اللہ کی مدد آ گئی. آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کے نبی یہ حالات ہے. آپ ساتھ میں گھر پہ تشریف لائے, آپ نے پوچھا جاؤ تمہارے سارے قرض خواہوں کو بلا کے جائے, سب کو بلا کے لے کر آئے, سب کو بلا کے لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سفارش کی, یہودیوں سے کہا ان کا قرضہ معاف کر دو, ان کے باپ کی شہادت ہو چکی ہے, ان کی ماں بیوہ ہو چکی ہے, ان کے پاس آمدنی کم ہے, 8 بہنوں کے نکاح کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے, ان کا قرضہ معاف کر دو. یہود ایسی بدترین قوم ہے جو اللہ کے نبی کی سفارش بھی قبول نہیں کرتی. کہنے سے کہ ہم ایک پیسہ معاف نہیں کریں, ایک پیسہ معاف. تقاضا پورا ہوا ہے, اب اللہ کی مدد ساتھ میں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ان کی کھجوریں توڑ کے تقسیم کرو, ان کا سارا قرضہ ادا کرو. آپ اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے. حضرت جابر نے قرضہ ادا کرنا شروع کیا, کسی کو 100 کلو, کسی کو 200 کلو, کسی کو 500 کلو, سب کا قرضہ ادا ہو گیا. حضرت جابر نے اشارہ کیا اللہ کے نبی سب کا قرضہ ادا ہو چکا ہے. دونوں متوجہ ہوئے کھجور کا ڈھیر کی طرف, تو کھجور کا ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں, اور سارا قرضہ. میرا دوستوں بزرگوں, میں آپ سے سب کی عرض کرتا ہوں, آزار اور حالات, آزار اور حالات یہ رکنے کے واسطے نہیں ہوتے ہیں, یہ تو آگے بڑھنے کے واسطے ہوتے ہیں. جتنے بڑے حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے, اتنی بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے. جتنے بڑے حالات میں نکلیں گے, آپ اسلام کو تشریف لے گئے, آپ کے مثال کا صدمہ ہے. آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا, اس کی فکر ہے. آپ کے غسل کفن دفن کا کیا ہوگا, اس کا اہتمام کرنا ہے. ازواج مطہرات کے نام نسبت کا کیا ہوگا, اس کی فکر کرنا ہے. ایک طرف بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں, ایک طرف بڑے بڑے قبیلے زکات کا انکار کر رہے ہیں, ایک طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں, ایک طرف بڑے بڑے بادشاہ اپنی پوری فوج کو لے کر مدینہ پہ حملہ کر کے مدینہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اپنے علاقوں سے نکل چکے ہیں. ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ سارے صحابہ کی رائے ایک طرف تھی, اس وقت نہیں نکلنا چاہیے, اور ابو بکر صدیق کی رائے تھی اسی وقت نکلنا چاہیے. کیا فرق ہے تمام صحابہ؟ سنو عجیب بات, کیا فرق ہے تمام صحابہ میں؟ سارے صحابہ حدود شریعت پہ تھے, اور ابو بکر صدیق مزاج شریعت پہ. سارے صحابہ کہاں تھے؟ حدود شریعت. ابو بکر صدیق کہاں تھے؟ مزاج شریعت پہ. شریعت کا مزاج یہ ہے, اسلام کی حفاظت مسلمان کے ذمہ ہے, مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. یہ شریعت کا مزاج, اسلام کی حفاظت مسلمان کے ذمہ, مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. مسلمان اپنی جان و مال زندگی جتنا اللہ کے دین پہ لگاتا چلا جائے گا, اللہ مسلمان کی حفاظت کو اتنے انتظام کرتے تھے. میں نے بات عرض کی تھی, جب دین کی محنت کا حق ادا ہو جائے گا, جانے مال قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس مطلوبہ سطح پر پہنچ جائے گی جو سطح اللہ تبارک تعالیٰ کا مطلوب ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرورتوں کا پورا ہونا نہیں, ضرورتوں کا پیدا ہونا بند کر دے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ مسلمان میں اللہ اکبر
دور صحابہ میں دعوت کی ایسی عمومیت تھی، دور صحابہ میں دعوت کی ایسی عمومیت تھی، مسلمان ہوتے ہی ہر آدمی اس بات کو سمجھتا تھا اب میں پورے عالم کے دین کو زندہ کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میں کیا کروں آپ لوگوں سے، مسلمان ہوتے ہی پہلے دن باعتبار دعوت اور نقل حرکت کے اس زمانے کے لوگ پہلے دن دعوت کے اعتبار سے جس فہم پر اور جس انشراح پہ تھے، زندگی ہو گئی گزر گئی، ہمارے پرانے ذمہ دار ہو گئے، ابھی تک ہم اس فہم انشراح پہ نہیں پہنچ سکتے۔ مسلمان ہوتے ہی ہر آدمی یہ سمجھتا تھا اب دعوت میری زندگی کا مقصود ہے، اب دعوت میرا وظیفہ حیات ہے، اب مجھے اپنے دین کو لے کے سارے عالم میں چلنا پھرنا ہے۔ مسلمان ہوتے ہی پہلے دن کی سمجھ ہے۔ ابو ماما کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی قوم میں جا رہا ہوں دعوت دے، آپ رسان میں رکھی اپنی قوم میں گئے۔ زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ بد اخلاق اور سب سے زیادہ برا قبیلہ جو تھا وہ بنو باہلہ تھا، جس قبیلے کے آدمی صحابی ہے ابو ماما باہلی۔ سب سے زیادہ بدترین اخلاق اور سب سے زیادہ بری حرکتیں اس قبیلے میں، بنو باہلہ اس قبیلے کا صحابی اپنے قبیلے کے پاس تھے۔ قوم کے بڑے بڑے سردار گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے مختلف قسم کی لایانی بدکاری کرتے ہوئے کھانے پینے کے اندر مشغول تھے۔ آپ گئے، جا کر سلام کیا، دعوت دینا شروع کی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، او ہو آپ نے بھی دین بدل دیا، آپ نے بھی دین بدل دیا، آپ بھی اپنے قوم سے الگ ہو گئے۔ اور وہاں فرمایا میں دعوت دیتا رہا، بہت دیر ہو گئی، کسی نے سر اٹھا کے بھی نہیں دیا۔ ہمارا تو حال عجیب ہے، جہاں جہاں استقبال ہوتا ہے وہاں کام کرنے کی فکر ہوتی ہے، جہاں جہاں استقبال ہوتا ہے وہاں کام کرنے کی فکر ہوتی ہے، جہاں استقبال ختم ہوتا ہے وہیں ہمارے کام کی مدت ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا عرض کروں آپ سے، جہاں سے استقبال ختم ہوتا ہے وہیں سے دائی اللہ کی نصرتوں کا مستحق ہو۔ میری بات پہ غور کر، جہاں سے استقبال ختم ہوتا ہے وہیں سے دائی اللہ کی نصرتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ مخلوق کا استقبال جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے خالق کا استقبال شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے مخلوق کا استقبال ختم ہوتا ہے وہیں سے خالق کا استقبال شروع ہوتا ہے۔ پوری قوم میں سے کسی نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کافی دیر ہو سرداروں کو بھوک لگی، بڑے بڑے خدام بڑے پیالوں کے اندر خون بھر کر اور ساتھ میں بڑی بڑی روٹیاں لے کر آئے۔ وہ زمانے جاہلیت میں خون روٹی کھائے، ہم کیا کہتے ہیں ناشتے میں؟ چائے روٹی، دودھ روٹی، اور کیا کہتے ہیں؟ خون روٹی کھائے۔ بڑے پیالے میں جانوروں کا خون بھرا ہوا اور ساتھ میں بڑی بڑی روٹیاں لے کر آتے۔ سرداروں نے کہا اپنی قوم کا آدمی آؤ کھانا کھلاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے کیا عرض کروں، زمانے جاہلیت میں مشرکین اور کفار میں جو اکرام تھا، یہ کھانے کھلانے میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ کام کرتے کرتے اب تک ہم اکرام کی سطح پہ نہیں پہنچے۔ یہ اپنا ہے، یہ بنایا ہے، یہ اس کا ہے، یہ وہاں کا ہے، یہ یہاں ٹوٹتا ہے وہاں ٹوٹتا ہے۔ اگر کچھ بھی ہو مسلمان تو ہے۔ جو چھوٹ چھاٹ مشرکین اور کفار میں تھی اب کام کرنے والوں میں اللہ کے نبی نے اپنی دعوت اپنا دین دنیا میں کرام سے پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا ہے، نرمی سے پھیلایا ہے، کھانا کھلا کر بنایا ہے۔ اس زمانے کے مشرکین اور کفار بھی کھانا کھلانے میں کام میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ کھانا حاصل ہوا، ابو ماما کھانا، اب کہنے لگے میں یہ نہیں کھا سکتا، میں مسلمان ہو گیا، یہ سب حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ سب حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ دعوت دیتے رہے، جیسے عبادت موت پہ ختم ہوگی، دعوت موت پہ ختم۔ موت سے پہلے عبادت کی کوئی سطح نہیں ہے، موت سے پہلے دعوت کی کوئی سطح نہیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ کھانا قبول نہیں کر رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں۔ کچھ دیر کے بعد پیاس کا تقاضا ہو، پانی کا تقاضا ہو۔ ابو ماما کہنے لگے مجھے پانی تو پلا دو۔ سرداروں نے کہا پانی نہیں پلائیں گے، تم نے ہمارا کھانا قبول نہیں کیا، پانی کیوں پلائیں گے؟ پانی نہیں پلائیں گے۔ اور وہاں فرماتے ہیں میں نے دعوت بند نہیں کی، میں کہتا رہا جب میری حلق بالکل سوکھ گئی اور الفاظ نکلنا مشکل ہو گئے، اب میں نے اپنی بات چیت بند کی اور اپنے سر سے امامت قریب میں ایک درخت تھا، اس کے سائے میں پہنچا میں
اور پورا امامہ کھول کر میں نے اپنے چہرے سے باندھ دیا اور اس کے سائے میں سو گیا. مجھے ہلکی سی نیند آئی. میں نے خواب دیکھا ایک فرشتہ انسانی شکل میں چل رہا ہے, اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا پیالہ ہے. میں نے اس سے کہا بھائی پانی پلاؤ گے, میں پیاسا ہوں. اس نے کہا لیجیے پانی تو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس نے مجھے پیالہ پیش کیا خواب میں نے پانی پیا, پیالہ اس کو واپس کیا. جیسے میں نے پیالہ واپس کیا میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا پیٹ پانی سے بھرا ہوا تھا, حلق بالکل پانی سے بھیگی اور پیٹ سارا پانی سے بھرا ہوا ہے. پلایا کب اللہ نے؟ خواب کے اندر. اور سیرابی کب ملی ہے؟ بیداری میں. جب میں بیدار ہوا میرے قوم کے لوگوں پر رحم آ گیا. لوگوں نے خادم سے کہا ارے اس کو پانی پلاؤ, اس کو پانی پلاؤ. میں نے کہا میں تو پانی پی چکا ہوں. میں لوگ حیران ہو گئے, کہاں سے پانی پیا؟ کہ اللہ نے مجھے پلایا. ان کو یقین نہیں آیا. وہ میرے قریب آئے, میں نے اپنی چادر اٹھائے, انہوں نے میرے پیٹ میں ہاتھ رکھا تو پانی کی ٹھنڈک باہر محسوس ہو رہی تھی. پورا قبیلہ مسلمان پانی کی ٹھنڈک باہر صاف پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد کا جملہ مجھے عرض کرتا ہے. ابو ماما کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ پانی جو اللہ نے مجھے خواب میں پلایا تھا, اس پانی کے پینے کے بعد پوری زندگی مجھے پیاس کبھی نہیں. ضرورت کا پورا ہونا نہیں, ضرورت کا پیدا ہونا بن گیا. یہ قدرت ہے اللہ تبارک. کیا بات ہے کہ دین کی محنت کا حق ادا کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ ما تشتو وما عرفت ما یلتش, میں تو اس کے بعد جانتا بھی نہیں ہوں پیاس کسے کہتے ہیں. اس کے بعد جب بھی میں نے پانی پیا ہے لذت کے واسطے پیا ہے, پیاس کے واسطے نہیں. لیکن جنت کی نعمت کی تاثیر ہے, ایک مرتبہ پانی پیے گا ہمیشہ کی پیاس مٹ جائے گی, ایک مرتبہ کھانا کھائیں گے ہمیشہ کی بھوک ختم ہو جائے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم دین کی محنت کا حق ادا کر دو, اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے مزے دنیا میں چکا. اس لیے دوستوں بزرگوں, جان و مال زندگی اللہ کی امانت ہے. جان و مال زندگی اللہ کی امانت ہے. میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں, جتنا ارتداد دنیا کے اندر آ رہا ہے, جتنی جہالت دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, اس میں جہاں مسلمانوں کی غربت بنیاد ہے, مسلمانوں کی جہالت بنیاد ہے, مسلمانوں کی فرصت بنیاد ہے, امت کے مرتد ہونے کی بہت بڑی بنیاد پرانے ذمہ دار ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا. پرانے ذمہ دار ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا. کتنا ارتداد, کتنا جہل ہے. مدینہ منورہ ایک جماعت کام کر رہی ہے. مدینہ کے اطراف میں 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے کارخانے, ہزاروں مزدور اس میں کام کرتے ہیں. ان مزدوروں کو جا کے گشت کیا, ملاقات کیا, لوگوں سے معلوم کیا آپ مدینہ کب گئے تھے, آپ مسجد نبی کب گئے تھے, آپ روضہ اطہر پہ کب گئے تھے. لوگوں نے بتایا وہاں کام کر مسلمانوں نے کہ ہماری زندگی 50 سال کی گزر گئی, 60 سال کی گزر گئی, ہم ایک مرتبہ مسجد نبی میں داخل نہیں ہوئے. 60 سال کی زندگی ہم کبھی مسجد نبی میں داخل نہیں, ہم کبھی روضہ اطہر پہ حاضر نہیں ہوئے, ہم نے کبھی درود شریف کا اہتمام نہیں کیا. کیا بات ہے, ہم مشغول ہیں. مدینہ کے علاقے میں رہنے والے افراد 60-70 سال کی زندگی گزار کر وہ کبھی بھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے, صلاۃ و سلام کا اہتمام نہیں کیا, روضہ اطہر پہ حاضر نہیں ہوئے. یہ جہالت اس علاقے کی ہے, جہاں ایک زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی. مکہ مدینہ کے علاقے محبت وحی کہلاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں مکہ مدینہ کے اطراف کی جہالت کا یہ عالم ہے. جو علاقے سراسر کفر و شرک کا مبتلا ہے, ان علاقوں کی بے دینی کا کیا علاقہ؟ یہ ساری بے دینی کے ذمہ دار ہم ذمہ دار ہیں. مولانا محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خالی مغرب کی نماز کے بعد ہو رہے تھے اور معلوم پڑھ کے فارغ ہوئے. مولانا انعام صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے. مولانا انعام صاحب دعا کر رہے تھے, ایسا زار و قطار بے چین ہو کے رو رہے تھے. مولانا محمد سلمان کہنے لگے کہ مجھے بڑا ترس آیا, حضرت کیا دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, یقیناً دعا قبول ہوگی, جا کے سننا چاہیے حضرت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ایسی آبزاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. قریب جا کر بیٹھے. مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں کہہ رہے تھے, اے اللہ ساری دنیا میں جتنی بے دینی ہو رہی ہے, جتنے مسجدیں ویران ہیں, جتنے مسلمان کلمہ نماز سے جاہل ہے, جتنا تیرا دین مٹ رہا ہے, اس سب کا ذمہ دار میں. سارے عالم کی بے دینی کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, آج اپنے گھر کی بے دینی کا ذمہ دار ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھنے کا
جہاں کسی سے پوچھے بھائی سب کیا بات ہے، اجی ماحول بہت گندا ہے، اجی علاقہ بہت گندا ہے، اجی ساتھی محنت نہیں کرتے ہیں۔ امیر تو اپنے آپ کو پورے عالم کے ذمہ دار بیچنے کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، کام کرنے والے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کی بیچنے کا ذمہ دار سمجھنے کو کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جان مال زندگی خواہشات پہ لگانے کے واسطے نہیں، جان مال زندگی منمانی پہ لگانے کے واسطے نہیں ہے، جان مال زندگی حاجتوں کے پورا کرنے کے واسطے نہیں ہے، جان مال زندگی دنیا میں ترقی کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ جان مال زندگی کا سب سے بڑا مصرف اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے۔ اتنے تقاضے ہیں پورے عالم میں، اتنے تقاضے ہیں، آپ بیرون ملک میں جا کر چلو پھرو، مینوں چلے جاؤ گے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہیں ہے، مینوں چلے جاؤ، ان قبروں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو بغیر کلمہ پڑھے دفن کر دیا گیا۔ ناگالینڈ سے جماعت کام کر کے واپس آئی، ناگالینڈ سے جماعت کام کر کے واپس آئی، نظام الدین میں کارگزاری لے گئی، جماعت کے ساتھیوں نے بتایا 50 مسجدوں میں جانا ہوا ہے، اس کے اطراف میں کام ہوا ہے، 10 مہینہ گزر گیا، 50 مسجد میں کسی ایک مسلمان نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، 50 مسجدیں سجدوں سے خالی، نہ جمعہ ہوتا ہے، نہ عیدین ہوتی ہے، نہ کوئی نماز ہوتی ہے، 50 مسجدیں سجدوں سے خالی ہے، کوئی حکومت کی پابندی نہیں، کوئی انتظام یعنی سے رکاوٹ نہیں، مسلمان اپنی دنیا کمانے کے اندر مشغول ہے۔ یہ ساری بے دینی کی ہم ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، قربانی کی کوئی سطح نہیں ہے، جب تک اپنی قربانیوں کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، جب تک اپنی قربانیوں کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، نفس و شیطان کے فندوں سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو اس کا خوب اندازہ ہوگا، آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے، ایک غالب ہو جائے، دوسرا مغلوب ہو جائے، غالب ہونے والا پہلوان روزانہ ورزش کرتا ہے، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، ایسا نہ کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور سامنے والا مجھے پچھاڑ دے۔ جب تک قربانی میں آگے بڑھتے رہو گے، نفس و شیطان کے فندوں سے محفوظ رہو گے۔ جہاں قربانی کی سطح نیچے گرے گی، سب سے نفس و شیطان حملہ کرے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں قربانی کی کوئی سطح نہیں ہے، یہ سب ابتدا ہے، یہ سب ابتدا ہے۔ انتہا یہ ہے بے اعتبار دعوت کے، بے اعتبار عبادت کے، بے اعتبار نقل حرکت کے، ہر مسلمان مرد عورت کو وہاں پہنچنا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا۔ اس لیے بھائی اپنی ترتیبوں میں آگے بڑھیں، اپنی قربانی میں آگے بڑھیں۔ اپنی ذات سے اگر پوری زندگی، غور کرو اس بات پر، اپنی ذات سے اگر پوری زندگی ایک سطح کی قربانی دیتے رہیں گے، اچھی طرح بات سن لو، اپنی ذات سے اگر پوری زندگی ایک سطح کی قربانی دیتے رہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی ذات میں دین باقی رہے، امت کی عمومی ہدایت کا ذریعہ اور سبب کبھی نہیں بن سکے۔ ہو سکتا ہے اپنی ذات میں دین باقی رہے، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، اس کے لیے قربانی بڑھانا پڑے گا۔ اس لیے جتنے لوگوں کے مستورات کے ساتھ 2 چلہ کم سے کم اندرون ملک لگ چکا ہے، ایسے سارے افراد اپنی بیرون کی ترتیب بنائیں، 2 مہینہ ماہ مستورات اپنی جان و مال کو لے کر بڑے سے بڑے خرچے کے لیے، دور سے دور سفر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں پھریں۔ جتنی بڑی قربانی وجود میں آئے گی، اتنا زیادہ اللہ پاک ہدایت کا انتظام کریں گے۔ تھانہ کی ایک جماعت ماہ مستورات 2 مہینے کے لیے مڈغاسکر کام کرنے کے لیے، 1 مہینہ مڈغاسکر میں کام کیا۔ ایک علاقے کا تقاضا پیش آیا کہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن بائی روڈ راستہ نہیں، بائی پلین سفر کرنا پڑے گا، اور خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے 2 مہینے کا جو خرچہ ہے وہ پورا خرچہ ایک سفر میں نکل جائے، لیکن تقاضا بہت ہے میں مرد تیار ہو گئے، مردوں نے عورتوں کو تیار کیا، عورتیں تیار ہو گئی، اپنا زیور دے دیا، قرضہ دے دیے، سارے قرضے کا انتظام کیا اور بائی پلین سفر کر کے اس علاقے میں جا کے کام کیا۔ 1 مہینہ جماعت نے کام کیا ہے، 1 مہینے کے اندر 1500 گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، 1 مہینے 1500 گھروں میں تعلیم۔ جتنی بڑی قربانی دی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، اتنی بڑی ہدایت کا نزول ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کے چلے لگ چکے ہیں بار بار ماہ مستورات، وہ تو بیرون کے لیے فرمائیں، جن کے چلے لگنے لگے ہیں یا ایک چلہ لگا ہوا ہے، وہ دوسرے چلے کی ترتیب بنائیں۔ جتنے اشرے والے ہیں وہ سب چلے کے لیے فرمائیں، جتنے سولزہ والے ہیں وہ سب اشرے کے لیے فرمائیں۔ مردوں کی بھی ترتیب بنے، مستورات میں جتنی تشکیل کے لیتے ہوئے ہیں وہ سب تشکیل طے کریں، صرف نام لکھنا نہیں ہے، ہلکے لگے الگ الگ، جتنی مستورات سے روزہ لگائی ہوئی ہے ان کا ہلکا الگ لگے، ان کے اشرے کی ترتیب بنے، ان کا نام لکھا جائے، ان کا خرچہ لکھا جائے، ان کی تاریخ لکھی جاوے، ان کا رخ مشورہ طے ہوگا۔
جتنے اشرے والے ہیں سب ایک طرف بیٹھے، ان کے چلے کی ترتیب بنے، ان کا نام، ان کا خرچہ، ان کی تاریخ لکھی جائے، قواعد کا پرچہ نظام الدین بھیجا جائے، ان کا رخ نظام الدین سے تیار ہوگا۔ جتنے چلے والے ہیں بیرون کے لیے وہ سب ایک جگہ الگ الگ سے بیٹھے، ان کا نام، ان کا خرچہ، ان کی تاریخ۔ یہ کوئی خرچہ نہیں ہے 50,000 لکھو، یہ کوئی خرچ ہے؟ 50,000 کوئی خرچ ہے؟ 60 لاکھ کوئی خرچ ہے؟ 60,000 کوئی خرچ ہے؟ حضرت جی فرماتے ہیں بیرون کی تشکیل کرو 5 لاکھ سے۔ کہاں شروع کرو؟ 5 لاکھ سے شروع کرو۔ کھلے خرچوں کے لیے بتاؤ۔ جب خواہشات اور منمانی پہ اتنا لگا رہے ہیں